تو دو باتیں، ہدیہ لے کر جائیں، صدقہ دے کر جائیں، با ادب جائیں، شور چلم پکار کے ساتھ نہ جائیں، مجرمانہ تصور کے ساتھ جائیں، 2 رکعت تحیۃ المسجد پڑھ کر جائیں اور دھیرے دھیرے آگے بڑھیں مجرمانہ کیفیت کے ساتھ۔ 3 سنہری سوراخ آپ کو نظر آئیں گے، دوسرا سوراخ اس کے اوپر گرین میں لکھا ہوا ہے سنہری حروفوں سے ہنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہاں پہنچ کر صلاۃ و سلام کا نذرانہ انتہائی عقیدت جذبات کی کیفیت کے ساتھ، دل کے درد کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جناب میں سلام پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا خیر خلق اللہ۔ اگر الفاظ عربی میں نہیں آتے ہیں، عربی میں بولنا ضروری نہیں ہے، دل کے عشق اور جذبات کی کیفیت کے ساتھ آپ گجراتی میں بولیے، آسامی میں بولیے، ہندی میں بولیے، اپنی بھاشا میں بول دیجئے، یا رسول اللہ آپ کا ایک بہت گنہگار امتی، یا رسول اللہ آپ کا ایک بہت گنہگار امتی بہت دور سے آیا ہے، بہت دیر سے آیا ہے، گناہوں کا بوجھ لے کر آیا ہے، یا رسول اللہ اس گنہگار امتی کے سلام کو قبول فرما لیجئے۔ یا رسول اللہ میرے بہت سارے دوستوں نے، پہچان والوں نے آپ کی خدمت میں سلام پیش کیا ہے، یا رسول اللہ سب کا سلام قبول فرما لیجئے۔ پھر اس کے بعد یہ ہمارا عقیدہ ہے، اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے روزے میں باحیات ہے، جب روزے پر پہنچ کر سلام پیش کیا جاتا ہے، درود پڑھنے سے ثواب ملتا ہے، سلام پڑھنے سے جواب ملتا ہے۔ روزے پر جب بندہ سلام پیش کرتا ہے تو وہاں سے جواب بھی ملتا ہے، اور یقین جانیے جس کو وعلیکم السلام کا جواب وہاں سے مل گیا، سلامتی کی دعا وہاں سے مل گئی، اس کا تو بیڑا پار ہو گیا۔ اسی وجہ سے کسی نے یہ بھی لکھا ہے کہ جب چھینک آتی ہے تو چھینکنے والا الحمدللہ کہتا ہے، سننے والا یرحمک اللہ کہتا ہے۔ اگر کسی کو وہاں ہلکی چھینک آئی، اس نے الحمدللہ کہا، اللہ کے نبی علیہ السلام کی طرف سے یرحمک اللہ، اللہ تجھ پر رحم فرما دے، تو اس کا بھی بیڑا پار ہو گیا۔ تو صلاۃ و سلام پیش کریں۔ اور بعض لکھنے والوں نے یہ بھی لکھا ہے چونکہ سرکار اپنے روزے میں باحیات ہے تو وہاں پر پہنچ کر ایک مرتبہ کلمہ پڑھ لے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور سرکار کی جناب میں یہ بات پیش کر دیں، یا رسول اللہ ہمارا عقیدہ ہے آپ اپنے روزے میں باحیات ہیں، یہ گنہگار مسلمان اس کلمہ پڑھ کر آپ کو اپنے ایمان کا گواہ بناتا ہے، آپ میرے ایمان کے گواہ بن جائیے۔ حضرات شیخین کریمین اس پر گواہ بن جائیں گے کہ یہ امانت ہم نے اللہ کے نبی علیہ السلام کی خدمت میں اپنے ایمان کی پیش کی ہے، حضرات شیخین کریمین اس پر گواہ بن جائیں گے۔ تو بہرحال صلاۃ و سلام پیش کرے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں اپنے گناہوں کے استغفار کی درخواست کرے۔ اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، جب گنہگار لوگ آپ کے پاس آئیں اور آپ ان کے لیے استغفار کریں، لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، تو آپ اللہ تعالیٰ کو معاف کر دینے والا، رحم کر دینے والا پائیں گے۔ یا رسول اللہ ہمارے گناہوں کی سفارش فرما دیجئے، ہمارے گناہوں کی بخشش کی سفارش فرما دیجئے۔ اس میں سے جو بھی اعمال، جو بھی باتیں آپ روزے پر پیش کر سکیں، وقت چونکہ کم ملتا ہے اس لیے بہت ادب، بہت دھیان اور وقت کو بہت بچانا ہے، زیادہ وہاں کھڑے رہنے نہیں دیا جاتا ہے۔ تو صلاۃ و سلام اپنے الفاظ میں پیش کریں، عربی میں نہیں آتا ہے تو اردو میں آگے یا اللہ حضرت ابو بکر پر بھی سلام ہو، حضرت عمر پر بھی سلام ہو، اس طرح سلام پیش کرتے ہوئے آپ آگے بڑھیں گے۔